الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو الزناد نے عبد الرحمن سے، انہوں نے اسے بیان کیا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا بین امرأۃ ترضع ابنہا، اس دوران کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اذ مر بہا راکب، اچانک اس کے پاس سے ایک سوار گزرا، وہی ترضعہ، اس حال میں کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، فقالت اللہم لا تمت ابنی حتی یکون مثل ھذا، اللہ میرے بیٹے کو موت نہ دینا جب تک اس جیسا نہ بن جائے۔ فقال، اس بچے نے آگے سے کہا اللہم لا تجعلنی مثلہ، اللہ مجھے اس سوار جیسا نہ بنانا۔ ثم رجع فی الثدی، پھر وہ ماں کے سینے سے لگ کے دودھ پینے لگا۔ ومر بامرأۃ تجرر ویلعب بہا، اور اس عورت کے پاس ایک ایسی عورت کو گزارا گیا جس کو کھینچا جا رہا تھا اور اس سے کھیل تماشا کیا جا رہا تھا۔ فقالت اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، وہ عورت کہنے لگی اللہ میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ بنا۔ فقال اللہم اجعلنی مثلہا، وہ بچہ دودھ پیتی عمر کو چھوڑ کر، پستان کو چھوڑ کر کہتا اللہ مجھے اس جیسا بنا دینا۔ فقال اما الراکب فإنہ کافر، اس نے کہا کہ جو سوار ہے وہ تو کافر تھا۔ وأما المرأة فإنهم يقولون لها تزنی وتقول حسبی اللہ، وہ جو عورت تھی اس کو لوگ کہتے تھے کہ تو زنا کرتی ہے، اور وہ آگے سے کہتی تھی مجھے اللہ کافی ہے۔ ويقولون تسرق، اور لوگ کہتے تھے تو چور ہے، وہ کہتی تھی حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں لے کر آئے۔ لانے کا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر بڑے بڑے عجائبات گزرے ہیں، اللہ کی طرف سے ایسے ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ جو اس کے بعد نہیں۔ ان واقعات میں سے ایک یہ ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، ایک سوار شخص گزرا، بڑا بند سور کے ٹیپ ٹاپ والا، بچے نے اس کی طرف دیکھا، بلکہ وہ دودھ پی رہا تھا، ماں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کو رشک ہوا، کہنے لگی اللہ میرا بچہ مرے نہ جب تک اس حالت میں نہ آ جائے، ایسا ہو میرا بچہ۔ وہ بچہ دودھ پی رہا تھا، اس نے ماں کی چھاتی چھوڑی اور کہنے لگا اللہ مجھے ایسا نہ بنا۔ پھر ایک عورت گزاری گئی جس کو لوگ کھینچ رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے اور کہتے تھے تو زنا کرتی ہے، تو چوری کرتی ہے، وہ آگے سے یہی کہتی تھی مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ تو اسے دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ اللہ میرا بچہ ایسا نہ بنانا۔ اس بچے نے پھر ماں کی چھاتی سے دودھ چھوڑا اور کہنے لگا اللہ مجھے ایسا بنانا۔ باب میں حدیث لانے کا مقصد بنی اسرائیل کے عجائبات بیان کرنا۔ بنی اسرائیل میں ایسا اکثر ہوتا تھا، بندہ جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا بندے کی شکل میں، راستے میں کھڑے ہو کے اس سے باتیں کرتا، بعض دفعہ آسمان کی آواز سنتے، بعض دفعہ اور یہ بنی اسرائیل میں بہت تھا، ہماری امت میں نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے ہمارے لیے سبق یہ ملتا ہے کہ کسی کے ظاہری حالت کو، کسی کی ظاہری خوشحالی کو نہیں دیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہ سوار ایک اچھا مالدار آدمی تھا، ظاہری حالت اس کی بڑی اچھی تھی، اس کی ماں نے دیکھا، رشک کیا کہ میرا بچہ بھی ایسا ہو،
لیکن بچہ فطرت پر تھا، اللہ کے حکم سے بولا کہ اللہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ظاہری حالت پر نہیں جانا چاہیے، کسی کا گھر، کسی کی گاڑی، کسی کا روپیہ پیسہ، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ایمان نہیں تو یہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ اور اسی طرح بعض دفعہ کسی پر بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں، اس کو تکلیفیں دی جا رہی ہوتی ہیں، اذیتیں دی جا رہی ہوتی ہیں، جس کو عام بندہ دیکھ کے کہتا ہے اللہ کی پناہ، جبکہ اس کے اندر جو ایمان ہوتا ہے وہ اتنی قیمتی چیز ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اصل ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ ایمان کے ہوتے ہوئے بعض دفعہ بڑی مصیبتیں آتی ہیں، بلکہ ایمان جس قدر ہوتا ہے انسان پر مصیبتیں اور مشکلات اسی کی بقدر آتی ہیں۔ حدیث کے لفظ ہیں ہر بندہ اپنے ایمان کی بقدر آزمایا جاتا ہے۔ انبیاء کا ایمان سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے انبیاء پر مصیبتیں بھی، مشکلات بھی سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اور پھر جو اپنے ایمان میں جتنا مضبوط ہوتا ہے اس پر مصیبتیں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں، اس کی مشکلات اتنی بڑی ہوتی ہیں۔ یہاں پر فرق یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے صحیح، وہ ان مشکلات کو جھیل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جتنے زیادہ پھول ہوں اتنے زیادہ کانٹے ہوتے ہیں، لیکن جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا وہ بھاگ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی مشکل سے نکلو، وہ مشکل سے تو نکل جاتا ہے لیکن بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ وہ مشکلات انسان کے خاندانی تعلقات میں ہوں، یا اس کے کاروبار میں ہو، یا اس کی صحت میں ہو، یا کسی بھی چیز میں، ایمان ہے تو ساتھ مشکلات ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی ان مشکلات سے بھاگنے کے لیے ایسا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جو ایمان کے خلاف ہو۔ تو یہاں پر اس عورت کو اذیتیں دی جا رہی تھی اور اس کو کہا جا رہا تھا تو ایسی ہے، تو ایسی ہے، اور وہ آگے سے کہہ رہی تھی حسبی اللہ، حسبی اللہ۔ یہاں سے تیسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی الزام لگائے، اذیت دے، یہ کلمہ بہت بڑا کلمہ ہے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ نکلا تھا وہ کیا تھا؟ حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ ہی کافی۔ اور جس بندے کو مشکل میں اللہ یہ کلمہ کہنے کی توفیق دے دے، حسبی اللہ، اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے دل سے، اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے عجائبات میں سے تھا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا سعید بن طلید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن وہب نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی جریر بن حازم نے، ایوب سے، وہ محمد بن سیرین سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما کلب یطیف برکیہ، اس دوران کہ ایک کتا وہ چکر لگا رہا تھا ایک کنویں کا، کاد یقتلہ العطش، قریب تھا کہ پیاس اس کو قتل ہی کر دیتی۔ اذ رأتہ بغی من بغایا بنی اسرائیل، اچانک اس کو بنی اسرائیل کی بدکارہ عورتوں میں سے ایک عورت نے دیکھا، فنزعت موقہا، اس نے اپنے موزے کو اتارا، فسقتہ، اس میں پانی بھر کے اس کتے کو پلا دیا، فغفر لہا بہ، اس کو اسی کے بدلے میں اسی کی وجہ سے معاف کر دیا گیا۔ یہ بھی بنی اسرائیل کے عجائبات میں سے ہے کہ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا۔ اور عورت بھی بدکارہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان دنیا میں جو مرضی کرتا پھرے، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے، اور صرف ایک وہ کتے کو پانی پلا دے یا ایسا کر دے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ حدیث اچھی طرح سمجھیں۔
پہلی چیز ہے شرک نہیں ہونا چاہیے عقیدے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اگر شرک کرتا ہے کہ بندہ، اس کے جتنے مرضی نیک اعمال ہوں اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک نہ ہو، شرک نہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے معاف کرے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر سزا دیے جنت میں بھیج دے گا، بلکہ اللہ چاہے تو جنت میں بغیر سزا دیے بھیج دے، اور اگر وہ چاہے تو سزا دے۔ ہاں اتنا ہے کہ اگر شرک نہیں تو وہ دائمی طور پہ آپ کو جہنم میں نہیں رکھے گا اگر آپ مسلمان ہیں تو، لیکن وہ کتنے عرصے بعد نکالے گا یہ اس کو پتہ ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدمت خلق سب سے بڑی عبادت ہے، وہ نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا بندہ جو قصداً ایسا کرتا ہے نا، اس نظریے سے کرتا ہے کہ جی رب ایک نیکی پہ بھی معاف کر دے گا، لہذا نمازوں کی ضرورت نہیں، روزوں کی ضرورت نہیں، بس کسی کے ساتھ نیکی کر دو، احسان کر دو، کافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ ارجاء کی صورت ہے۔ بلکہ بے نماز کو تو واضح طور پہ کافر کہا گیا۔ بندے اور تارک نماز کے درمیان، بندے اور کافر کے درمیان نماز کے ترک کرنے کا فرق ہے۔ گویا کہ عقیدے کے ساتھ ساتھ نماز بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا تارک کافر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 3466 اور 67